الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں تفصیل سے اس بارے میں بات کی کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں زیر زمین پانی کی سطح کس طرح سے کم ہو چکی ہے اور لوگ ٹینکرز وغیرہ کے ذریعے گھروں میں پانی منگوانے پہ مجبور ہیں۔ پھر یہ بھی ہم نے بات کی کہ زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ مسلسل کم کیوں ہو رہی ہے اور اس سے کیا ماحولیاتی نقصانات ہوں گے، اور جو دوسرے شہروں میں موجود لوگ ہیں وہ ابھی سے کس طرح سے احتیاط کر سکتے ہیں۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ حکومتی سطح پہ حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے جو زیر زمین پانی کا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ڈیمز وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ قومی سطح پہ وہ زیادہ بڑے لیول کے پروجیکٹس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ نچلے لیول پہ شہری سطح پہ بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر جیسے ابھی اسلام آباد اور راولپنڈی میں پانی کا یہ مسئلہ بنا ہے اور یہ چند سالوں سے یہ مسئلہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے، اگر یہاں پہ کوئی پاکستان میں خلافت راشدہ جیسی کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ حکومت اس بارے میں بالکل بات بھی نہ کرتی کہ اس طرح سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں زیر زمین پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور لوگ اس طرح سے تنگی کا شکار ہیں اور اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے۔ یہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ اب چند تجاویز میں اپنی طرف سے دینے کی کوشش کروں گا، اور باقی حکومتی اداروں میں بڑے اچھے ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں بیٹھے ہوئے، حکومت نے صرف ان کو استعمال کرنا ہے اور صرف ان سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب عوامی سطح پہ یہ شعور پھیلے گا تو پھر انشاءاللہ حکومت تک بھی بات پہنچے گی اور حکومت کو اندازہ ہوگا کہ اس طرف اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قدرتی طور پہ بارشوں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، جھیلوں کی صورت میں اور دریاؤں کی صورت میں قدرتی طور پہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن اب جب کنکریٹ مٹیریل کی وجہ سے بڑے شہروں میں نیچرلی واٹر ریچارج کا پروسیس نہیں ہو رہا، واٹر ریچارج سے مراد یہ ہے کہ پانی زمین میں رسنے کا عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے نیچے کے ایکویفر ان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو زیر زمین پانی میں کمی آ رہی ہے صرف یہ کنکریٹ مٹیریل کی وجہ سے۔ تو اب حکومت کو مصنوعی طور پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حکومت اس ضمن میں کیا کر سکتی ہے کہ پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے آپ وہاں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، خود بھی یہاں پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا ASR پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے۔ ASR ایبریویشن ہے ایکویفر سٹوریج اینڈ ریکوری کا۔ تو امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، حتیٰ کہ انڈیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انڈیا میں اسٹیٹ لیول پہ یعنی صوبائی لیول پہ مختلف حکومتیں اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں اور اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور نئے پروجیکٹس بنا رہے ہیں تاکہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن کا مسئلہ ہے اس کے لیے وہ کام کر سکیں اور زیر زمین پانی کی سطح کو واپس بلند کر سکیں۔ تو اب پاکستان کو بھی بہت زیادہ ان پروجیکٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کیا کر سکتی ہے کہ راولپنڈی سمیت وہ علاقے جہاں پہ زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے وہاں پہ شہری آبادی کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے کہ جو بھی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں وقتی طور پہ آپ نئی سوسائٹیز بنانے پہ یا نئی ہاؤسنگ پروجیکٹس بنانے پہ آپ بین لگائیں اور نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس بنانے کو روکیں، کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو پانی کے بغیر زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یقیناً یہ جن لوگوں کا کاروبار ہے ان کے لیے اس میں مسائل تو آئیں گے، لیکن اگر پانی ہی نہ بچا اور آپ کو مزید پانی کی جو سطح ہے وہ مزید کم ہوتی گئی تو لوگوں کو پانی ٹینکرز کی صورت میں مزید دور سے منگوانا پڑے گا اور اس کی کاسٹ مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اب سخت قسم کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ یہ مسئلہ آلریڈی بن چکا ہے کم از کم وہاں پہ مزید شہری پھیلاؤ کو روکا جائے اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ وقتی طور پہ صحیح، جب تک گراؤنڈ واٹر کا مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو جاتا تو وقتی طور پہ نئی سوسائٹیز بنانے پہ بین لگایا جائے، اور نئی سوسائٹیز بنانے کی بجائے جو پہلے سے رہائشی آبادیاں ہیں وہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگز کو انکریج کیا جائے۔ اس میں حکومت ٹیکس کو کم کر کے اس میں مزید سہولیات دے سکتی ہے، اور جو انویسٹرز ہیں ان کو انکریج کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو پہلے سے رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائیں تاکہ زیادہ تر لوگ شہر کے ایک مخصوص علاقے میں محدود رہیں، اور شہر کے باہر جو شہروں کے اطراف کے علاقے ہیں وہاں پہ
کھلی زمینیں ہوں تاکہ وہاں سے نیچرلی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارج کا سسٹم ہے وہ قدرتی طور پہ وہ جاری رہ سکے۔ دیکھیں یہاں پہ پانی یا بارشوں کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ راولپنڈی اسلام آباد جیسا شہر جس میں بارشوں کی کوئی کمی نہیں، ہر سال یہاں پہ بہت اچھی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی زیر زمین پانی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کانکریٹ مٹیریل ہے۔ تو اب شہروں کے پھیلاؤ کو جب ہم روکیں گے تو شہروں کے اطراف میں جو کھلی جگہیں ہوں گی وہاں پہ ایگریکلچر کو فروغ دیا جائے، درخت لگائے جائیں، پارکس بنائی جائیں، مصنوعی جھیلیں بنائی جائیں، تاکہ بارش وغیرہ کا جو پانی ہے وہ زمین کے نیچے جانے کا پروسیس ہو سکے اور واٹر ریچارج کا پروسیس ہو، اور اس سے واپس ہمارا زیر زمین جو پانی ہے اس کی سطح بلند ہو سکے۔ اس کے علاوہ شہری آبادیوں کے اطراف میں یا شہری آبادیوں کے درمیان میں حکومت اس طرح کی مصنوعی جھیلیں بنا سکتی ہے جہاں پہ بارش کا پانی آ کے جمع ہو اور وہ پھر بارش کا پانی آہستہ آہستہ پھر زمین کے نیچے جانے کا پروسیس ہوگا، کیونکہ کنکریٹ مٹیریل کی وجہ سے بارش کا سارا پانی ندی نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں کی صورت میں سمندر کی طرف نکل جاتا ہے اور شہروں کے زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ بلند نہیں ہو پاتی۔ تو جب مصنوعی جھیلیں بنائیں گے تو اس کے ذریعے سے یہ پروسیس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، آپ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی طرح سے جس طرح سے پانی زمین کو نکالنے کے لیے ہم بورنگ کرتے ہیں تو کیا آیا ایسے کوئی کنویں بنا کے یا کوئی ایسی بورنگ کی جا سکتی ہے جس سے مصنوعی جھیلوں کے پاس بھی اس طرح کی بورنگ کی جائے کہ بارش کا پانی زیادہ تیزی سے زمین میں کے اندر جانے کا پروسیس مکمل ہو سکے اور واٹر ریچارج ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مصنوعی جھیلیں وغیرہ بناتے بھی ہیں تو جو بارش کا پانی اس میں جمع ہوگا تو پھر بعد میں سورج کی روشنی سے اس کے بخارات بننے کے عمل کی وجہ سے وہ پانی تیزی سے خشک بھی ہو جاتا ہے، چونکہ زمین کے اندر رسنے کا پروسیس بہت سلو ہوتا ہے۔ تو جب آپ مصنوعی قسم کی اس میں بورنگز وغیرہ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے جو واٹر ریچارج کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو سکے، لیکن اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، آیا یہ ممکن بھی ہے، کیا یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے یا نہیں، تو حکومت کو اس طرف ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند ایک تجاویز جو میں دے سکتا تھا میں نے دی، لیکن اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ کچھ عوام تک آگہی پھیلے اور حکومت تک بات جائے کہ اس معاملے میں ہمیں کچھ کرنا ہے۔ جب حکومت اپنے اداروں کو استعمال کرے گی اور ایکسپرٹس کو استعمال کرے گی تو بہت زیادہ اچھی تجاویز اور پلانز بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔